آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت جہاد کو یہ ہمارے زمانے میں، اور جب بھی آگے بیٹھ کر بعد کے زمانے کے آنے والا کوئی بھی شخص انصاف سے یہ فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے دعوت جہاد کا جو کام جیش سے لیا، اس کی صدیوں میں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ لوگوں کو کس طریقے سے جہاد سمجھایا۔ الحمدللہ اپنے زمانے کی صرف بات نہیں کر رہا، آپ پیچھے بھی صدیوں تک چلے جائیں، آپ کو کہیں بھی یہ چیز نہیں ملے گی۔ قرآن مجید کی آیات جہاد کو اس طریقے سے امت کے سامنے کھول کے رکھ دینا۔ ہمیں درس نظامی پڑھتے ہوئے 3 بار قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ جاتے ہیں، تفسیر پڑھ جاتے ہیں۔ کسی کو پتا تھا کہ قرآن مجید میں جہاد کی اتنی آیات ہے؟ کبھی اس چیز کا احساس بھی قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اتنا بڑا ایک مجموعہ اللہ رب العزت نے جیش کے ذریعے امت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دی۔ پھر آپ نے جیش سے پہلے کا زمانہ، آپ میں سے جو لوگ پرانے جہاد میں دیکھا ہوگا، مجاہدین اس وقت بھی بیچارے آ کے تقریریں کرتے تھے مسجدوں میں، دعوت دیتے تھے، تو کیا ہوتا تھا؟ بس 2-4 جذباتی قسم کی باتیں، کچھ رونا پیٹنا، کچھ وہ جو وقتی طور پہ تھوڑا سا ایک ابال سا ہوتا تھا، وہ پھر بندہ وہ مسجد سے بیان سن کے تھوڑا سا ابلتا ہوا جا رہا، کوئی بزرگ مل گئے، انہوں نے کہا بھائی جہاد کا یہ مطلب ہی نہیں ہوتا یار، وہ بندہ ایسے ہی آپ کو بھڑکا کے چلا گیا، وہ بندہ فوراً ٹھنڈا ہو کے پھس کر کے ساری گرمی اٹھ جاتی ہے اس کی، جیسے آپ گرم توے پہ پانی ڈالتے ہیں نا، زور سے پھس کی آواز آتی ہے، بالکل ایسے ہی سارا جذبہ جہاد ٹھنڈا کر کے ایک بزرگ گزرتے ہوئے اپنے گھر چلے جاتے، ساری تقریر کا وہ ختم۔ وہ بیچاروں کو پوری دعوت جہاد 2-3 آیات ٹوٹل قرآن مجید کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کوئی 1 درجن احادیث ہوں گی، بس جو اچھے علماء کو جو جہاد کی دعوت دینے والے تھے یہی یاد تھی، بس وہی سنائی، تو لوگوں کے پاس لوٹے ڈالنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید سے جو دعوت جہاد کا اتنا اسلوب دے دیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آپ حیران ہوں گے۔ میں ایک دفعہ پنڈی سے ڈسکا جا رہا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے، جی ٹی روڈ سے، راستے میں ایک جگہ پیٹرول پمپ پہ ہم نماز پڑھنے کے لیے رکے، تو جماعت کا مطلب وقت گزر چکا تھا، وہ لوگ پڑھ چکے تو اپنی جماعت کی ہم نے جاتے، تو میں نماز پڑھا رہا تھا، تو مجھے پیچھے سے آواز آ رہی نماز کے اندر، ایک بندہ کسی سے بحث کر رہا تھا، مشکل ترین آیت ہے یہ دورہ تفسیر آیات جہاد کی، جو لوگوں کو بہت مشکل سمجھ میں آتی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس کی، کہ اس سے جہاد کی فرضیت کس طرح ثابت کی امام سرخسی رحمۃ اللہ، بہت مغلق مسئلہ ہے، اور ذرا بہت تفصیل بیان کرنے سے ہی جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اتنے بہترین انداز میں کوئی بندہ دوسرے کو وہ سوال کر رہا تھا، اور وہ اس کو جواب میں اس سے کر رہا ہو کہ نہیں اس آیت سے جہاد کی فرضیت ثابت ہو رہی، وہ کر رہا۔ اب مجھے نماز میں ہی، اب ذہن پورا اس طرف نماز میں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی طالب علم ہوگا یا کوئی عالم دین ہوگا یا کوئی ایسا شخص ہوگا جو مطلب کوئی اہل علم ہے جو اس کو یہ بات سمجھا رہا ہے۔ میں نے سلام پھیر کے دیکھا، آپ حیران ہو، جو اس پہ سی این جی اسٹیشن پہ ورک شاپ تھی گاڑیاں درست کرنے کی، اس ورک شاپ کا ملازم تھا، وہی تیل میں پورے جیسے یہ ورک شاپ پہ کام کرنے والوں کے کپڑے سر سے لے کر پاؤں تک تیل میں چپڑے ہوئے ہوتے بالکل اس طرح، اور وہ بیٹھ کے اس کو اتنے ماہرانہ انداز میں سمجھا رہا۔ تو میں نماز ختم کر کے اس کے قریب ہوا، میں نے اس کو سلام کیا، میں نے کہا یار یہ آپ کہاں سے یہ بات وہ کر رہے ہو، یہ تو اتنی جو آپ یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں آپ نے کہاں پڑھی؟ تو اس نے بتایا کہ گجرانوالا میں ایک مولانا نے دورہ تفسیر پڑھایا تھا، آیت جہاد کا جیش والے، ان سے میں نے پڑھی۔ میں کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت جہاد میں ایسے آدمی کو اتنا مسلح کر دیا، مشکل ترین آیت جو علماء کو جس سے جہاد بہت مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، اور جب سمجھ میں آتا ہے تو سب شرمندہ ہوتے، تو وہ بیٹھ کے اتنے ماہرانہ انداز میں اس کو سمجھا رہا، اور پلمبر بیچارہ اس کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اب لوگ ڈرتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے کہ جہاد کا معنی یہ نہیں ہوتا، ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ جیسی رومال نظر آ رہا ہو مجلس میں، ویسے ہی کوئی بندہ پہن کے بیٹھا ہو، کوئی بندہ بھی یہ پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس مجلس میں یہ بات نہیں کہے گا کہ جہاد کا معنی قتال نہیں ہوتا، جہاں کوئی ایک بندہ ایسا رومال پہن کے بیٹھا ہوا ہوگا، پورے مجمع میں بھی اگر دور سے نظر آ جائے گا تو یہ بات نہیں کریں گے۔